عند الشجرۃ موسیٰ علیہ السلام۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ وہ مقام مدین کا درخت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعون کے خوف سے آپ تشریف لے گئے مدین کی طرف، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، باقی سب لوگ کنویں سے پانی نکال کے اپنی جانوروں کو پلا رہے ہیں، لیکن وہ بیچاری اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی بڑے جلال والے آدمی تھے، تو ان نے جا کے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پلاتی ہو پانی؟ انہوں نے کہا جی ہم کیا پلائیں گے، یہ زور والے لوگ ہیں، ان کی اجازت کے بغیر تو ہم نہیں پلا سکتے، یہ جب پلا کے چلے جائیں گے جو بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو کنویں ہیں، ایک کنویں سے تو وہ پانی نکال کے پلا رہے، دوسرا کنواں بند پڑا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ڈھکنا جو تھا، حالانکہ وہ اتنا بھاری تھا کہ چند آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور پھر ڈول بھر بھر کے ان کو پانی پلایا، بکریوں کو پانی انہوں نے پلا لیا، اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کے چلی گئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آگے بیٹھ گئے، اور آپ کی زبان مبارک میں یہ لفظ آئے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ اب میں تیری خیر کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں، تیرے سوا تو اور میرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو کچھ دیر گزری کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک آ گئی۔ دیکھیں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آئی لیکن حیا سے چلتی ہوئی، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی منظر کے لیے واک کر رہی تھی، کیٹ واک نہیں، الاستحیاء، حیا کے ساتھ۔ اور ساتھ کہا اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَ لَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، انہوں نے کہا ہمیں ابا نے بھیجا ہے، میں آپ کو بلانے آئی ہوں۔ اور دیکھیں بچی کتنا ذہین ہے، کہا کہ موسیٰ گھبرا نہ جائے نا، بھی میں تو مسافر ہوں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تمہیں بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ تم نے ہم پر احسان کیا۔ تو شریف آدمی کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تمہیں ہدیہ دیتا ہے، حضور فرمایا تہادوا، تم بھی پھر اس کو جواب میں ہدیہ دو، تاکہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور تعلقات میں ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی قیمتی ہدیہ دے، جو تمہیں اللہ توفیق دے وہ دے دے۔ اچھا ہمارے ملک میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یورپ کی کنٹریوں میں بڑا فرق ہے سوچ کا، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم قیمتی سے قیمتی تحفہ دیں، یار کیا مکی صاحب کو ایک عام سی چیز کیسے دیں، وہاں یہ رواج نہیں ہے، وہاں تو ایک قلم آپ کو دے دیں گے، ایک پنسل آپ کو دے دیں گے، مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو یاد کیا، آپ کے لیے ہدیہ لائے۔ اور اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جواب دینے والے کو بھی تو آسانی ہوگی نا، اگر آپ قیمتی چیز لائیں گے تو میں کیا کروں گا، تو میرے لیے تو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اب میں نے تو خیر یہ بہانہ کر دیا ہے الحمدللہ کہ جتنا مجھے دوست ہدیہ بھیجتے ہیں نا محفوظ رکھتا ہوں، ایک کا دوسرے کو دے دیا، اس کا اس کو دے دیا، اس کا اس کو دے دیا، تاکہ جواب بھی ہو جاتا ہے اور میرے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا۔